سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ الف، لام اور را، ان تین حروف کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تین حروف جو تھے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ یہ استفعال والی صفتوں میں سے تھے، یعنی استفعال کا مطلب ہے کہ باریک پڑھنا۔ تو استفعال کے اندر تین حروف یہ والے تھے، الف، لام اور را، اور یعنی کہ پھر ان تین حروف کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پھر حروف بچتے تھے وہ پھر باریک پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکم الالفی، الف کا حکم کیا ہے کہ الف کو کب موٹا پڑھا جاتا ہے اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ الف کو موٹا اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب الف سے پہلے اگر حرف جو ہے وہ موٹا ہو، یعنی الف اپنے پہلے کے تابع ہوتا ہے۔ الف سے پہلے اگر موٹا حرف آئے گا تو الف موٹا ہوگا، الف سے پہلے اگر باریک حرف آئے گا تو الف باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں، مثالوں کو دیکھیں، خالدین، تو خا کے اندر یہ کیونکہ عربی کے اندر لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کھڑی زبر ہے یہ نظر آ رہی ہے، بیسیکلی چھوٹا یہ الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے۔ تو الف سے پہلے کیا ہے؟ خا، خا حروف استعلا میں سے ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ موٹا، یعنی اس حرف کو موٹا پڑھیں گے، خا کو، تو الف جو ہے وہ آ رہا ہے موٹے حرف کے بعد۔ وہی میں نے بھی بتایا کہ الف کو اس وقت موٹا پڑھیں گے جب اس سے پہلے والا حرف بھی موٹا ہوگا۔ تو یہاں خا موٹا ہے تو اس وجہ سے الف بھی کیا ہوگا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ تو پڑھیں گے خا، خالدین، خالدین۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف آ گیا، الف سے پہلے قاف ہے اور قاف بھی استعلا والے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، والقائمین، قاف کی وجہ سے الف کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو رہا ہے، والقائمین۔ اس کے بعد ہے یہاں پر بھی الف ہے اور الف سے پہلے ضاد آ گیا ہے، ضاد بھی حروف استعلا میں سے ہے، تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، وَلَا الضَّالِّينَ، وَلَا الضَّالِّينَ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے والی مثال من اللہ، تو یہاں پر دیکھیں یہ پھر کھڑی زبر کی طرح جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، بیسیکلی الف ہے، پھر تو الف سے پہلے یہاں پر لام ہے، کیا ہے؟ لام، اور لام کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ کب موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے زبر ہے، تو جب اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو لام کے رولز شروع کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت اللہ کا نام موٹا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام موٹا ہو گیا، اللہ یعنی لام موٹا ہو گیا، تو لام کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یعنی کھڑی زبر اور الف یہ برابر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الف ہے، کھڑی زبر بھی اگر کھڑی زبر میں لکھیں یا الف کے ساتھ لکھیں تو یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی الف کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا۔ من اللہ، من اللہ، ٹھیک ہے، من اللہ۔ آگے ہے را کے اوپر جب زبر آتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ را کے بھی انشاءاللہ رولز ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے کہ جب را کے اوپر زبر آتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ را کو باریک بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہاں پر را موٹا ہے، اس وجہ سے الف بھی کیا ہوگا؟ موٹا پڑھا جائے گا۔
تو پڑھیں گے یراؤون، 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 ٹھیک ہے. تو یہ تھا الف، کہ الف کو موٹا کب پڑھتے ہیں. الف اپنے پہلے کے تابع ہوتا ہے، یعنی اپنے پہلے حرف کے تابع ہوتا ہے. اس کا پہلے والا حرف اگر موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہوگا. اب پڑھتے ہیں کہ الف باریک کب پڑھتے ہیں. تو سمپل ویسا ہی ہے جب الف سے پہلے والا حرف باریک ہوگا، ٹھیک ہے، تو الف بھی باریک ہوگا. وترقق، یہ ترقیق اور تفخیم کے بارے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا. ترقیق بولتے ہیں باریک پڑھنے کو، تفخیم بولتے ہیں موٹا پڑھنے کو. تو یہاں پر اب ترقیق ہے، یعنی کہ الف کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی مثال دیکھیں کہ اللہ کے نام کی مثال ہے کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مطلب کہ اللام کیا ہوا باریک، تو لام کے بعد الف آ گیا، یعنی کہ کھڑی زبر کی طرح. کیونکہ یہاں پر تو یہ عربی فونٹ میں لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن یہ چھوٹا سا جو کھڑی زبر کی طرح ہے، یہ کھڑی زبر نہیں ہے، یہ بیسیکلی الف ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر آلریڈی زبر آ چکی ہے لام کے اوپر، تو یہ اب کھڑی زبر یہ الف بن جائے گا. تو اس الف کو بھی کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. تو پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ. اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے بسم اللہ، تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے پہلے جب زیر آتی ہے تو باریک پڑھتے ہیں اللہ کا نام، اور جب زبر اور پیش آتی ہے تو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. قل اللہم، تو یہاں پر بھی سیم ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر جو الف ہے اس کو ہم کیا کریں گے باریک پڑھیں گے. قل اللہ، قل قل، پہلے قاف موٹا پڑھیں گے آگے باریک. قل، یہ چیز، ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھیں گے، جو باریک ہے ان کو باریک پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کب آپ کو آئیں گے؟ جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے، جب ان کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر آپ کو یہ چیزیں آ جائیں گی. قل اللہم، قل اللہم، ٹھیک ہے. آگے ہے، یہاں پر بھی دیکھیں الف ہے اور الف سے پہلے یا آ گیا، یا کو باریک پڑھتے ہیں. ایاک، ایاک. آگے بھی الف ہے، الف سے پہلے میم، میم کو بھی باریک پڑھتے ہیں. من السماء، من السماء. الناس، تو یہاں پر بھی الف سے پہلے نون، نون بھی باریک پڑھیں گے. الناس، ٹھیک ہے. یہ تھے الف کے بارے میں جو رولز. اب انشاءاللہ ہم لام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لام کو کب موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں. لام کے بارے میں یاد رکھیں کہ لام جب بھی موٹا پڑھیں گے وہ اللہ کے نام کے اندر جو لام آتا ہے اس کے اندر ہم موٹا پڑھیں گے، اس کے علاوہ لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے. اور کب اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے میں نے پیچھے بھی بتا دیا. یہاں پر آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، زبر اور پیش. تو یہاں مثالیں دیکھیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے پہلے واو کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے. هو اللہ، هو اللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح اب آگے بھی دیکھیں، یہاں پر بھی اللہ کا نام سے ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ لام کی ہم بات کر رہے ہیں تو لام موٹا ہو جائے گا. سیؤتین اللہ، سیؤتین اللہ. اس کے بعد ہے یہاں پر بھی اللہ کا نام، اس سے پہلے پیش اب آ گئی، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نام سے پہلے جب زبر یا پیش آئے، دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا تو موٹا پڑھیں گے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، وَإِذْ قَالُوا، ٹھیک ہے. قَالُوا، تو دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یہاں پر بھی اللہ کا نام موٹا، اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گئی را کے اوپر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے. تو یہ تھا لام، جب لام کو موٹا پڑھتے ہیں. اب پڑھیں گے کہ لام کو باریک
کب پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آسان ہے کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام یعنی کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، ترقیق ہوگی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم مثالیں دیکھیں، اللہ کا نام آ گیا، اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، تو یہاں پر الف بھی آ گیا، اسی طریقے سے الف بھی کیا ہو جائے گا، باریک، بسم اللہ، افی اللہ شکن، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر فا کے نیچے، افی اللہ، افی اللہ شکن، قل اللہم، یہاں پر بھی اللہ کے نام سے پہلے زیر باریک پڑھیں گے، قل اللہم۔ اب ہم را کے بارے میں پڑھیں گے کہ را کو کب موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احکام الرائی، را کے جو احکام ہیں، تو را کو یاد رکھیں کہ 8 حالتوں میں موٹا پڑھتے ہیں، اس کے اندر 8 ایسی حالتیں ہیں را کی کہ جو وہ والی حالتیں ہوں گی تو را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد جب 4 حالتیں ایسی ہیں کہ جب را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو فخم را کو موٹا پڑھیں گے تو تفخیم ہوگی 8 حالتوں کے اندر، وترقق فی، اور را کو 4 حالتوں کے اندر باریک پڑھیں گے، ترقیق ہوگی، 2 جگہوں میں جو ہے وہ را جو ہے وہ جائز ہے اس کو پڑھنا، وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر را کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا دونوں حالتوں میں جائز رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آسان طریقہ ایک آپ کو بتا دوں یاد کرنے کا کہ را کو موٹا اور باریک کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، تو آپ یاد کر لیں کہ را کو 8 حالتوں میں موٹا پڑھتے ہیں، اور جب 8 کا ہم آدھا کریں گے تو وہ 4 رہ جائیں گے، تو 4 حالتوں میں ہم را کو باریک پڑھیں گے، اور پھر جب 4 کا بھی آدھا کریں گے تو 2 رہ جائے گا، تو 2 حالتوں میں را کو موٹا اور باریک دونوں طرح پڑھنا کیا ہو جائے گا، جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب شروع کرتے ہیں، پہلے را کو موٹا کب پڑھتے ہیں، 8 حالتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہے، سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ را کے اوپر جب زبر ہو، مفتوح ہو، را کے اوپر جب زبر آئے گی، فتحہ ہوگا تو را کو موٹا پڑھیں گے، رمضان، ضاد کو بھی ضاد کے بعد الف ہے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، رمضان، ٹھیک ہے۔ دوسری حالت اس کی یہ ہے کہ جب را ساکن ہو، وقبلہا مفتوح، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو، تو یہاں پر دیکھیں را کے اوپر سکون ہے، ساکن ہے را، اور اس سے پہلے والے حرف میم ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو را جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو را موٹا پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے مریم، 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 ٹھیک ہے۔ تیسری حالت ہوتی ہے کہ جب را ساکن ہو، وقبلہا ساکن غیر یا، اور اس سے پہلے والا بھی ساکن ہو لیکن غیر یا، غیار والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں مثال میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ بھی کیا ہو، ساکن ہو لیکن غیر یا نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو جائے، تو یہاں پر صاد ہے، اور وقبلہ مفتوح، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ اس کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں، ایک را ساکن ہو یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ یا نہ ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو اس کنڈیشن میں بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے والعصر، والعصر، صاد کو بھی موٹا ہوگا، را، والعصر، ٹھیک ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اذا کانت الراء مضمومۃ، کہ جب را کے اوپر ضمہ ہو، اس کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، کفروا، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، کفروا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حالتیں ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو 5ویں حالت اس کی یہ ہے کہ اذا کانت ساکنتاً، جب را کیا ہو، ساکن ہو، وقبلہا مضموم، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو یہاں پر بھی دیکھیں اگزامپل میں کہ را کے اوپر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس حالت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، تو پڑھیں گے القرآن، القرآن،
ٹھیک ہے، قر القرآن۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ اذا سکنت الراء، جب را کیا ہو ساکن ہو، وقبلہا ساکن، اور اس سے پہلے والا بھی ساکن ہو، وقبلہ مضموم، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ضمہ ہو، پیش ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں را کے اوپر ساکن ہو، جب را ساکن ہو، سکون ہو، اس سے پہلے والا بھی حرف کیا ہو، سکون کے ساتھ ہو، ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جب پیش ہوگی تو را اس وقت بھی موٹی پڑھی جائے گی، تو پڑھیں گے خسر، ٹھیک ہے۔ ساتویں حالت یہ ہے کہ اذا کانت الراء ساکنۃ، کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو، ٹھیک ہے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے ارجعوا، تو یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو کسرہ ہم لگائیں گے الف کے نیچے وہ عارضی ہے، یعنی کہ یہ اس کا اصلی کسرہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں۔ تو پڑھیں گے ارجعوا، تو جب دیکھیں را کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو، تو عارضی کسرہ مطلب کہ وہ کسرہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہم اس کو کیا پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، را موٹی پڑھی جائے گی، ارجعوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کنڈیشن کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ دوسرے کلیمے میں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ جو ہے وہ دوسرے کلیمے میں ہے، یعنی دوسرے کلیمے میں، تو پھر اس وقت بھی را ساکن ہو اور اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے، الذی ارتضی لہم، ٹھیک ہے، زیر، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آخری جو حالت ہے را کی موٹا پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں مثال دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے، وبعدها حرف استعلاء غیر مکسور فی الکلمۃ نفسها، اور کہہ رہے کہ اس کے بعد حرف استعلاء ہو، تو یہاں پر دیکھیں را کے بعد کیا ہے، حرف استعلاء، یعنی موٹا حرف ہو، اور وہ کیا ہو، اس کے نیچے زیر نہ ہو، غیر مکسور یعنی کسرہ نہ ہو، زیر نہ ہو، اس کو یہاں پر زیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، زبر ہے، یعنی کہ سیم کلیمے کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر پڑھتے ہیں کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اور پھر را کے بعد جو حرف ہے وہ حرف استعلاء بھی ہو لیکن غیر مکسور ہو، یعنی کہ اس کے نیچے زیر نہ ہو، جب زیر ہوگی تو پھر وہ دوسری حالت ہے، انشاءاللہ وہ آگے پڑھتے ہیں، تو اس کو پھر موٹا پڑھیں گے، وَإِرْصَادًا۔ اب یہاں دیکھیں یہاں را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ زیر جو ہے یہ اس کی اصلی ہے، ٹھیک ہے، یہ عارضی نہیں ہے، اصلی ہے، لیکن یہ موٹا کیوں ہو رہا ہے، صاد کی وجہ سے، کہ اس کے بعد صاد حروف استعلاء میں سے ہے، وَإِرْصَادًا، وَإِرْصَادًا۔ آگے بھی دیکھیں یہ را ساکن اس سے پہلے زیر ہے اور یہ بھی زیر کسرہ، یعنی زیر جو ہے اس کی اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے حرف استعلاء ہے غیر مکسور، یعنی کہ کسرہ بھی نہیں ہے، زیر نہیں ہے اس کے نیچے، طا کے نیچے، ٹھیک ہے، زبر ہے، قیر تو موٹا پڑھیں گے، قرطاسن، قرطاسن، یہ یہاں پر بھی وہی مثال، را ساکن اس سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد حرف استعلاء ہے غیر مکسور، یعنی اس کی نیچے زیر نہیں ہے، سیم مثال ہے، فرقاتن، فرقاتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ حالتیں تھیں کہ جن حالتوں میں را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ را کو باریک کب پڑھتے ہیں، وہ 4 حالتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب را کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، جب را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، تو پڑھیں گے کریمن، کریمن، ری، ٹھیک ہے، ریحن، ریحن، تو اس حالت میں را کو باریک پڑھیں گے۔ دوسری حالت یہ کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ اصلیہ ہو، اصلیہ مطلب یہ اس کا اپنا ہو، عارضی نہ ہو جو ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں، تو یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ جو ہے زیر، یعنی کہ وہ فا کے نیچے اصلیہ ہے، اس کی اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہو، ولیس بعدها حرف استعلاء، اور اس کے بعد حرف استعلاء بھی نہ ہو، تو عین دیکھیں حرف استعلاء میں سے نہیں ہے، تو اس وقت را کو کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ تو اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حرف استعلاء آئے گا تو موٹا پڑھیں گے، اور وہ بھی حرف استعلاء ایسا کہ اس کے اوپر زبر ہو،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر حرف استعلا نہیں ہے بلکہ دوسرا حرف ہے تو باریک والا، تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے. فرعون، فر، ٹھیک ہے، فرعون. اس کے بعد تیسری حالت جب را کو ترقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور وہ غیر مستعلن ہو، یعنی کہ وہ مستعلیہ نہ ہو، حرف استعلا نہ ہو، موٹا حرف نہ ہو، را ساکن ہو، را دیکھے ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن وہ مستعلیہ نہ ہو. دیکھیں تو یہ جیم جو ہے یہ مستعلیہ نہیں ہے، موٹا نہیں ہے، باریک پڑھتے ہیں جیم کو، اور اس سے پہلے پھر زیر ہو تو یہ زیر ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک را، اس را کو باریک پڑھیں گے. حجر، حجر. اسی طرح یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، یعنی کہ غیر مستعلن ہے، تو موٹا حرف نہیں ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں بھی باریک پڑھیں. قدیر، را کو باریک پڑھیں. قدیر. اور چوتھی اس کی حالت یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف جو ہے وہ یا لین ہو. یا لین بولتے ہیں کہ جس یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، وہ یا لین ہوتی ہے. تو جب را ساکن سے پہلے یا لین آ جائے تو اس وقت پھر یا کو باریک پڑھیں گے، تو پڑھیں گے خیر، خیر، لا ضیر، لا ضیر. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چار حالتیں تھیں کہ جہاں پر را کو باریک پڑھتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ کب را کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، تفخیم بھی. جواز و تفخیمی و ترقیق فی الرائی، را کو موٹا پڑھنا اور باریک پڑھنا دونوں کیا ہے؟ جائز ہیں. کب؟ کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. تو یہ مثال دیکھیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، اور اس کے بعد حرف استعلا ہو. تو یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس وقت ہم نے را کو موٹا پڑھا تھا، لیکن کیا تھا اس وقت کہ اس حرف یعنی استعلا والے حرف کے اوپر زبر تھی. تو یہاں پر کیا ہے؟ زیر ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں، باقی کچھ فرق نہیں ہے، بس یہ والا فرق ہے. تو اس حالت میں را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، لیکن راہ پر اس ورڈ کے اندر را موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ چیز یاد رکھیں. تو پڑھیں گے فرقین، اگر باریک فر، فرقین، اور موٹا پھر اس صورت میں پڑھیں گے کہ جب مثال کے طور پر قاف کے اوپر جب ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو جب وقف کریں گے تو کسرہ ختم ہو جائے گی، زیر ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر جزم آ جائے گی. تو یہ پھر وہی کنڈیشن ہو جائے گی جو ہم نے را کو جب کم موٹا پڑھتے ہیں اس کے اندر پڑھی تھی، کہ جب را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اور اس سے پہلے حرف استعلا ہو، غیر مکسور ہو، یعنی کہ اس کے نیچے زیر نہ ہو. تو جب وقف کریں گے تو زیر ختم ہو جائے گی، تو اس کے اوپر سکون آ جائے گا، اور سکون بھی جو ہوتا ہے وہ غیر مکسور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر نہیں ہوتی، وہ الگ ہے. تو اس وقت پھر کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. را کو فیر، فرق. ٹھیک ہے، تو یہ را کی حالت تھی جو را کو فر کے اندر موٹا اور باریک پڑھنا دونوں جائز ہے. اور دوسری حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ جب را ساکن ہو، مثال کے اندر دیکھیں، جب را کیا ہو؟ ساکن ہو، اور اس سے پہلے حرف استعلا ہو، اور وہ بھی کیا ہو؟ ساکن ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیونکہ جب رکیں گے تو پھر اس وقت کیا ہو جائے گا؟ را ساکن ہوگا، اور اس سے پہلے والا حرف بھی کیا ہو؟ ساکن ہو. یہاں پر وہ ساکن ہے اور حرف استعلا ہو. ٹھیک ہے، حرف استعلا ساکن ہو، یہ یاد رکھیے گا. اذا سکنت الراء، جب را ساکن ہو، وقبلها حرف استعلاء ساکن، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ حرف استعلا ہو اور ساکن ہو، موٹا حرف ہو، ساکن ہو، جیسے یہاں پر ہے. وقبلہ مکسور، اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو ایسی حالت میں را کو موٹا اور باریک پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں جائز ہے. تو یہاں سے دوسری مثال بھی اسی طرح کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے جو ہے وہ بھی ساکن ہے، اور حرف استعلا بھی ہے، اور اس سے پہلے زیر ہے. تو یہاں پر بھی را کو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن
امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے مصر کے جو لفظ ہے اس کے اندر را کو موٹا پڑھا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا ہے، یہ انہوں نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایسا ہی پڑھنا ہے، لیکن انہوں نے کہا، اور اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ کیونکہ را کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، وصل کے ساتھ پڑھیں گے، تو را کو اوپر کیونکہ زبر ہے اور جب را کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، تو یہ وجہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تفخیم کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو، تو پھر وہ پڑھتے مصر، تو موٹا پڑھیں گے مصر، اور جب رکیں گے مصر، ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے اختیار کیا، تو کوئی آپشنل جگہ ہے یہ والی۔ اور کتر کے اندر انہوں نے اختیار کیا کہ کتر کے اندر انہوں نے را کو باریک پڑھا، کیونکہ جب را کو وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، تو را کے نیچے زیر ہے، اور زیر کا مطلب ہوتا ہے کہ را کو باریک پڑھا جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی کتر کو کیا کیا، باریک پڑھا، القطر، ٹھیک ہے۔ تو دونوں لفظ جو ہے ان کے اندر تفخیم و ترقیق جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج ہم نے رولز پڑھے، یہ الف، لام اور را کے رولز تھے، قانون تھے کہ الف، لام اور را کو کب موٹا اور کب باریک پڑھتے ہیں، اور کون سی حالتوں میں را کو موٹا اور باریک پڑھنا جائز ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا۔ تو امید کرتا ہوں الف، لام اور را کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ میں بیل کا آئیکن جو ہے وہ بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی سجیشن ہو یا کوئی کوسچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے اور اس کا جلد سے جلد آپ کو جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم دوسری صفت پڑھیں گے، صفت اطباق اور انفتاح، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی کیا ہے ان صفتوں کے اندر، تو کون سے حروف کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہیں، حروف کو کیسے پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔